أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 52، 53 اور 54، یہ تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اور ان آیات پر یہ صورت یعنی سورہ حامیم السجدہ مکمل ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ سورۃ الشورى ہے۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آخری آیتیں ہیں جو آج آپ کے سامنے ہیں۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ ایک طبقہ ان کا ہے جو خالصتاً کفار ہوتے ہیں، اور کافر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے اوپر آنے والی جب تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے جب آ جاتی ہے تو یہ مایوس بھی ہو جاتا ہے، نا امید بھی ہو جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اس لیے کہ اللہ پر تو ایمان نہیں۔ اور جب اس کافر پہ اچھے حالات آتے ہیں تو پھر یہ ناشکرہ بھی ہوتا ہے، متکبر بھی ہوتا ہے، اور ان اچھے حالات کو اپنا حق سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ تو میرا حق تھا اس لیے مجھے مل گیا۔ یہ محرومی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ وہ ہے جو اہل ایمان کا ہے، لیکن وہ اہل ایمان جو غافل ہیں، جو غفلت کے اندر مبتلا ہے، ان کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ اگر ان پر کوئی تکلیف اور آزمائش اور مصیبت آتی ہے تو اس وقت تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ مومن ہے تو اسے یہ تو یقین ہے کہ یہ مسئلہ اب اور کہیں سے حل نہیں ہوگا، کوئی ٹھکانہ، کوئی سہارا، کوئی دروازہ، کوئی ترتیب بن نہیں پاتی، تو بالآخر ہم اللہ کے پاس آتے ہیں پھر، اس لیے کہ ایمان تو ہے۔ لیکن جب وہ تکلیف، وہ یکسوئی، وہ پابندی، وہ اہتمام، وہ باقی نہیں، اب مسجد سے غائب ہو جائے گا، کام ہو گیا۔ دوسرا ونآ بجانبہ، کروٹ بدلنے لگے گا۔ کیا مطلب؟ اب اپنے ان برے حالات، برے دنوں کو تو بھول گیا، وہ تو گزر گئے، اچھے دن آ گئے۔ اب اگر کوئی پریشان حال آدمی ملے گا تو اس سے پہلو بدل کے بات کرے گا، 3 انگلیوں کا سلام کرے گا اس سے، اور اسے لگے گا کہ یہ کوئی حقیر قسم کے لوگ ہیں اور میں تو بہت عالی قسم کا بندہ ہوں۔ یہ سب روحانی کمزوریاں ہیں دوستو، جو قابل تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارأیتم ان کان من عند اللہ، بھلا یہ تو بتاؤ اگر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہوا، یقیناً ایسا ہے، ثم کفرتم بہ، لیکن پھر بھی تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو من اضل ممن هو فی شقاق بعید، کون اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے جو اتنی دور کی بدبختی کے اندر مبتلا ہے۔ سنوریہم، ہم عن قریب ان لوگوں کو دکھائیں گے آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق،
پورے عالم میں، وفی انفسہم، اور خود ان کے اندر بھی ہم ان کو دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر نگہبان ہے؟ الا، آگاہ رہو، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، بے شک یہ منکرین وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے۔ الا، آگاہ رہو، انہ بکل شیء محیط، کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز کا احاطہ کرنے والے۔ ختم ہو رہی، چونکہ قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے ایک آفاقی کلام ہے اور وحی کی شکل میں آیا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور 23 سال کے عرصے میں اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ انسان کی ضرورت کے بقدر اس کو اتارا ہے، تاکہ انسان اس سے اپنی ہدایت کو سہولت کے ساتھ حاصل کر سکے۔ جو چیز انسان کی طاقت کے بقدر اس کو دی جائے، اس کو سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ آسان ہو جاتا ہے دوستو۔ اگر پورے 30 پارے قرآن کریم ایک ساتھ آتا، ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں سمجھ پاتا اس کو۔ آج آپ دیکھیں، ہم جب قرآن کریم سیکھتے ہیں، بچے جب سیکھتے ہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنے بچے کو مکتب لے گئے اور قاری صاحب نے کہا کہ جی بٹھائیں، میں ان کو آج سے سورہ بقرہ حفظ کراتا ہوں۔ ایسا ہے؟ نہیں۔ آپ لے جائیں تو وہ پھر ان کو مختصر والا قاعدہ، قاعدے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو نورانی قاعدہ ہوتا ہے بڑا والا تفصیلی، ایک ہوتا ہے جو مختصر والا ہے، تاکہ اس بچے کو تھوڑی سی مناسبت ہو جائے۔ تختی نمبر 1 سے اس کا سبق شروع ہوگا، الف با تا ثا جیم سے شروع ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کا وہ قاعدہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کو آخری پاری کی آخری صورتیں، پھر اس کے بعد باقی، پھر اس کے بعد پورا قرآن کریم ناظرہ، پھر حفظ۔ اتنا آسان تو نہیں ہے نا دوستو، یہ تو پورا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم سیکھنے کا عمل کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن اتارا بھی اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے، اس انسان کو عقل دی، سمجھ دی کہ میرا یہ کلام ایک دم اگر کوئی چاہے بھی کہ میں اس کو پورا سیکھ لوں، پورے اس کے علوم اپنے اندر سمو لوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب اس کائنات کی سب سے مضبوط دل والی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، تو میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن لیتا ہے، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اسی لیے 3 دن سے کم میں قرآن کریم کے ختم ہونے کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ اگر انسان بہت زیادہ چاہے میں تلاوت کروں تو علماء نے بھی لکھا کہ یہ 10 پارے پڑھ لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بعض گنے چنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور جو اپنے اوپر اتنی محنت کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں، لیکن وہ مخصوص لوگ ہیں دوستو، وہ میں یعنی مجھ جیسے لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے اندر کی ایک طاقت چاہیے دوستو۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کریم کو کتاب ہدایت نہ مانے، اس کا انکار کر دے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب سے، ہدایت سے محروم کر دیا، بدبختی اور بدنصیبی کو اپنے حصے کے اندر کر لیا۔ اب اس کے پاس ہدایت کے لیے کیا ترتیب ہے، کیا طریقہ ہے اور کیا راستہ بچے گا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے علاوہ اب تو کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی نا دوستو، ہے نا؟ نبوت مکمل، معصومیت مکمل، کتاب مکمل، شریعت مکمل، امت مکمل، ختم۔ کوئی امت بھی نہیں ہے اس امت کے بعد، سب مکمل ہو گئے۔ تو اب بھی اگر کوئی شخص انکار کرے تو پھر نعوذ باللہ یہ کسی اور کتاب کا منتظر ہے،
کسی اور شریعت کا منتظر ہے؟ راستہ تو بند ہو چکا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا من اضل، اس سے اور بڑا گمراہ اب کون ہوگا جس نے اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت کے اندر ڈال دیا. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے عن قریب دکھائیں گے بہت ساری نشانیاں. وہ نشانیاں آفاق میں بھی ہوگی، خود اس کے اپنے نفس جسم کے اندر بھی ہوگی. آفاق کہتے ہیں دوستو پوری دنیا کو. آپ اپنے وجود کو چھوڑ کے اس دنیا کی جس چیز کو بھی دیکھیں تو یہ آفاق ہے دوستو، جس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے، آسمان، رات، دن، دریا، پہاڑ، زمین، سب چیزیں اس کے اندر شامل. اب یہ جتنی چیزیں دوستو ہم دیکھ رہے ہیں اور چلتے پھرتے ہمیں نظر آتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں. یہ آفاق کی نشانیاں. اور پھر جب انسان ان ساری چیزوں سے ہٹ کر، مثال کے طور پہ آپ ابھی جائیں گے اپنے کمرے میں، پنکھے کے نیچے بیٹھ گئے، اپنا آسمان نظر آ رہا ہے، نہ زمین، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ درخت، نہ پودے، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنا وجود اس کے پاس ہے. فی انفسہم. اب یہ اپنے نفس پہ غور کرے، جسم پہ غور کرے، تو یہ پورا جسم بھی کیا ہے دوستو؟ یہ ایک پورا عالم ہے، بھی ایک پوری دنیا ہے دوستو. اسی لیے علماء نے اس کو لکھا کہ یہ عالم صغیر ہے. دنیا عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑے علوم سے نوازا. ان کا حضرت کا باقاعدہ ایک بیان ہے اس موضوع پر کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انسان کا وجود عالم صغیر ہے. ثابت کیا، یعنی مقصد یہ کہ عالم کبیر کے اندر پہاڑ ہے، دریا ہے، پودے ہیں، درخت ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پھل ہے، پھول ہے، ندی ہے، نالے ہیں، سب کچھ ہے. تو انسان کے وجود میں کہاں پہاڑ ہے، کہاں دریا ہے، کہاں سمندر ہے؟ نہیں ہے نا، ظاہر میں نہیں ہے. انسان کے اعضاء کی تشبیہ دی حضرت نے کہ جسم کا کون سا عضو وہ پہاڑ کی طرف اشارہ ہے، جسم کا کون سا عضو وہ دریا کی طرف اشارہ ہے، کون سا عضو آسمان کی طرف، کون سا عضو زمین کی طرف. اتنا ایک عالی شان بیان ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے دوست. انسان اپنے وجود پہ غور کرے نا، تب پتہ چلے کہ پوری کائنات جو عالم کبیر ہے یہ اس کا ایک چھوٹا ورژن ہے دوستو. یہ عالم صغیر ہے. اللہ نے اس ایک جسم میں جو صفات اور کمالات رکھے ہیں ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے دوست. ایک جسم انسانی پر آج تک طب کی دنیا محنت کرتی، میڈیکل نا، میڈیکل اس پر محنت کر رہی ہے، لیکن تحقیق پہ تحقیق کے دروازے کھلتے چلے جا رہے، کھلتے چلے جا رہے، کھلتے. آج بہت ساری ان بیماریوں کا علاج ہے جو آج سے 20 سال پہلے نہیں تھا. ایسا ہے نہیں ہے دوست، ہے نا؟ ان چیزوں کا علاج آ گیا، اللہ پاک نے آسانیاں پیدا کر دیں. اور جیسے جیسے وقت آگے جائے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں. یہاں تک جیسے بات آئی کہ جاپان نے انسان کے جسم کے خون کا متبادل اس کے ایجاد کرنے کا دعویٰ کیا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے جسم میں خون کم ہو جائے، ریڈ سیلز، وائٹ سیلز کم ہو جائے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بھائی خون کا بندوبست کریں، کہتے ہیں نا. تو ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، پھر ڈونر ڈھونڈنا ہے، پھر بلڈ بینک جانا ہے، خون لینا ہے، یہ سب چیزیں کرنی ہے. اب دنیا نے دعویٰ کیا ہے، اب کتنا سچا ہے کیا نہیں ہے، کہ آئندہ چند برسوں میں جا کر انسان کو
اس محنت کی احتیاج ختم ہو جائے گی دوست. اگر ایسا ہوتا ہے آپ خود بتائیں کہ یہ کتنی ایک بڑی ترقی ہوگی کہ جسم کو خون کی ضرورت چاہیے اور آپ کسی انسان کے محتاج نہیں ہیں. آپ گئے اور دوائی کی بوتل کی طرح آپ کو خون ایسے دستیاب ہو جائے گا, ختم. یہ ایک تحقیق ہے, ترقی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو اعضاء انسان کے جسم کے ہیں, گردے ہیں, دل ہے, جگر ہے, معدہ ہے, یہ سب چیزیں ہیں, اس پر کام ہو رہا ہے کہ انہی اعضاء میں اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ ان کے ٹکڑوں کو لے لیا جائے, انہی کے اعضاء کو لے لیا جائے اور اس سے اس عضو کا دوسرا متبادل وہ وجود کے اندر آ جائے گا خود بخود. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اب جیسے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں لیکن ہم دوسرے کے جسم کے عضو کے محتاج ہیں. گردہ اگر خدا نخواستہ کام چھوڑ دے دوسرے مریض کا چاہیے, جگر کام چھوڑ دے دوسرے مریض سے چاہیے, یہ سب چیزیں. لیکن اس پر میڈیکل محنت کر رہی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انسان کسی کے دوسرے کا محتاج نہیں رہے گا. خدا نخواستہ اگر جسم کے کسی حصے نے کام چھوڑا, ہم اسی میں سے ایک ٹکڑا لے کر اس پر ایسا ایک پروسیجر کریں گے کہ اس کے لیے دوسرا دل, دوسرا گردہ, دوسرا جگر, دوسرا معدہ, سب چیزیں تیار ہو جائیں. یہ دنیا کا دعویٰ ہے دوستوں, اور ممکن ہے سچ بھی ہو, ممکن ہے ہو بھی جائے, بہت ساری چیزیں ہو بھی گئی. لیکن کچھ بھی ہو یہ انسان کے جسم پر محنت جسم کے اندر کے حصوں سے ہوگی جو اللہ نے اس کو دی ہوئی. بات سمجھ گئے؟ یہ انسان خود عالم صغیر ہے, اس کے اپنے جسم کے اعضاء اس کے لیے کارآمد بننا شروع ہو جائیں گے, کام شروع کر دیں گے. تو اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, انسان چاہے اپنے وجود سے نکل کر باہر دیکھے تو یہ دنیا بڑی عجیب و غریب اللہ کے وجود کی طرف بلاتی ہے, اور خود اپنے وجود میں دیکھنا شروع کر دے تو اپنا وجود بڑا عجیب و غریب وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھئی دیکھیں اللہ نے کیسے قیمتی ہاتھ دیے, پیر دیے, ناک دی, آنکھ دی, کان دیے, زبان دی, دل دیا, دماغ دیا, سارے اعضاء کتنے قیمتی. اب ان ساری چیزوں کی جو نافعیت ہے, جو نفع ہے, کمال ہے, یہ ہمیں اللہ کے اس کلام کی برکت سے سمجھ میں آیا جو اللہ کے آخری پیغمبر علیہ السلام پہ اترا ہے. تو اگر کوئی اس کلام کا ہی انکار کر دے گا تو اس نے گویا اللہ کی ان ساری نعمتوں کا خود انکار کر دی. اس لیے وہ پھر اللہ کی طرف نہیں جائے گا. کبھی وہ ایک بات کہے گا, کبھی دوسری بات کرے گا, کبھی تیسری بات کرے گا. اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, ایمان بہت بڑی نعمت ہے, اور اسی نعمت کی برکتیں ہیں کہ چاہے انسان کتنا بھی آج پریشانی سے نکل کے جب راحت میں آتا ہے, بیماری سے نکل کے تندرستی میں آتا ہے, پریشانی کے حالات سے نکل کر راحت اور خوشی اور آسانی کے حالات میں آتا ہے, تو یہ اپنی ذات کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ کیا کہتا ہے, یہ سب کس نے کیا؟ اللہ پاک نے کیا. یہ شکر کے کلمات کہہ کر اللہ پاک کو راضی کرتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب کرنا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا. مسجد کے نمازی بھائی عبدالغفار صاحب علیل ہے, سخت بیمار ہیں, ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. باقی جتنے بیمار گھروں میں ہے, اسپتالوں میں ہے, اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.